السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طالبات، سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 41 سے کریں گے۔ اس سے قبل ہم نے دیکھا کہ سورہ یونس میں کے جو بنیادی مضامین ہیں ان میں توحید کے دلائل اس میں جو ہے وہ کثرت سے پیش کیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ کے معبودان باطلہ کا ابطال کیا ہے، اور ان کے شرک کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے طرح طرح کے سوالات کیے ہیں۔ ان کو جو ہے ان کو بار بار جھنجھوڑتے ہوئے مختلف سوالیہ انداز میں ان کو جو ہے سوچنے سمجھنے کی طرف دعوت دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن پاک پر کیے جانے والے اعتراضات کا جواب، اور قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حقانیت پر دلائل بھی دیے گئے ہیں۔ گویا یہ صورت جو ہے مشرکین مکہ سے اس میں مخاصمہ کیا گیا ہے، یعنی ان سے ان کے باطل عقائد کو بیان کرتے ہوئے ان کا رد کیا ہے اور اس پر دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ آج کی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ جب مشرکین مکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کے دلائل دے دیے، قرآن کی حقانیت پر انہیں دلائل دیے، اس پر وہ جو اعتراضات کرتے تھے اس پر انہیں چیلنج کیا گیا کہ اگر تم اسے کسی انسان کا کلام سمجھتے ہو تو پھر تم خود کیوں نہیں بنا لیتے۔ اس سب کے باوجود جب وہ انکار ہی کرتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے ہی رہے اور ان کا شرک اور کفر جو ہے وہ شدت اختیار کرتا رہا، تو پھر ان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ انہیں کہہ دیں وَإِن كَذَّبُوكَ، اور اگر كَذَّبُوكَ وہ سب جھٹلائیں آپ کو، فقل تو آپ کہہ دیں لی میرے لیے ہے، عملی میرا عمل، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ہے، عملکم تمہارا عمل، انتم تم سب بریئون بری ہو، مما اس سے جو اعملو میں عمل کرتا ہوں، وَأَنَا اور میں بری ہوں، مما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیں کہ تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے اور میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ اگر تم بات مان لیتے ہو تو اس میں تمہارا بھلا ہے، اور اگر تم تمام دلائل آنے کے باوجود تم حق راستے کو قبول نہیں کرتے اور اس کا انکار ہی کرتے رہتے ہو تو یہ پھر تمہاری قسمت ہے، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے اور میرا عمل میرے ساتھ ہے۔ اسی مضمون کی آیات جو ہیں قرآن پاک میں دیگر مقامات پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 139، سورہ آل عمران آیت نمبر 20، سورہ شورى 139 میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ تمہیں تمام دلائل دینے کے باوجود اگر تم حق کو قبول نہیں کرتے تو میں تمہارے تمام معاملات سے بری الذمہ ہوں، میرا کام صرف جو ہے پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ المبین، میری ذمہ داری صرف حق بات کو پہنچانا ہی تھی، وہ میں نے پہنچا دی، آگے تمہاری مرضی ہے تم اسے حق کو قبول کرتے ہو یا اس کا انکار کرتے ہو۔ سورہ شعراء میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں کہہ دیں فَإِنْ عَصَوْكَ، کہ اگر یہ آپ کی نافرمانی کرتے ہیں تو فقل تو آپ کہہ دیں انی بریء مما تعملون، کہ میں بری ہوں اس تمام سے جو تم عمل کرتے ہو۔ سورہ کافرون میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مشرکین مکہ کو جواب دیا گیا کہ لا اعبد ما تعبدون، میں اس چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے کو تیار ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو پھر کیا ہے اس کا حل، کیا ہے؟ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے، یعنی اب ہماری راہیں جدا ہیں، تم تمام
تمام دلائل آنے کے باوجود اگر انکار کی روش ہی تم نے اختیار کرنی ہے تو پھر میں اس سے بری ذمہ ہوں۔ یعنی کوئی بھی شخص جو ہے کسی دوسرے کے برے اعمال کا ذمہ دار نہیں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہہ دیں کہ اگر تم ایسے ہی کرتے رہے کذبوک فقل لی عملی ولکم عملکم، اگر تم نے جھٹلانا ہی ہے تو پھر تمہارے لیے تمہارا عمل اور میرے لیے میرا عمل ہے، اور میں اس سے بری ہوں۔ یعنی یہ برات کا اظہار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا؟ بالکل شروع میں نہیں کیا، یہ جب تمام دلائل آ گئے ہر طرح سے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، اور یہ ہم سورہ یونس کے بھی شروع سے ہی ہم دیکھ رہے ہیں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہر طرح سے دلائل جو ہے وہ دیے ہیں، انہیں سمجھانے کی کوشش کی۔ اور اس سے پہلے آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیلنج کیا کہ اگر تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ قرآن جو ہے اللہ کا کلام ہے تو پھر تم خود کیوں نہیں بنا لیتے، یا پھر انہیں کہا گیا کہ کون ہے جو زمین و آسمان کے تخلیق کرنے والا ہے، کون ہے جو تمام کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔ تو یہ سب کچھ یہ باتیں ان کی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن جان بوجھ کر ڈھٹائی انہوں نے اختیار کی ہے اور جان بوجھ کر جو ہے یہ انکار کرتے ہیں، تو پھر ان کا جو ہے وہ عمل ان کے ساتھ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کام تھا آپ نے وہ کر دیا، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اب حجت چونکہ تمام ہو چکی ہے، پیغام ان تک پہنچ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام طرح کے دلائل ان کو دے دیے، قرآن آ چکا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک حق بات پہنچا دی، لیکن اب یہ سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود جو ہے اس کو ڈھٹائی کی وجہ سے، ضد اور عناد کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر یہ انکار کر رہے ہیں تو پھر اب جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے بری ہیں، نہ آپ ان کے کسی برے عمل کا جو ہے وہ حساب دیں گے، اور انا بری مما تعملون، اور میں بری ہوں جو تم عمل کرتے ہو۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یستمعون، جو کان لگاتے ہیں، الیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف، الیکا میں جو کا ہے اس سے مراد یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ افانتا، تو کیا آپ تسمعوا سنا سکتے ہیں، الصم بہروں کو، ولو اور اگرچہ کانو وہ سب لا نہیں یعقلون عقل رکھتے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ مشرکین مکہ کے رویے کو نقل کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی کوشش ہوتی تھی کہ ہر ایک تک اللہ کا پیغام پہنچا دیں اور وہ اس بات کو سمجھ لیں اور وہ جو ہے وہ حق کو قبول کر لیں، لیکن انہوں نے انکار کی قسم کھا رکھی تھی اور ہر چیز کو جھٹلاتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کا وہ انکار کرتے تھے، تمام دلائل آنے کے باوجود جو ہے وہ انہوں نے انکار کی ہی روش اختیار کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے بھی ہیں ان میں سے من یستمعون الیک، جو آپ کی طرف کان لگا کر رکھتے ہیں۔ یستمعو کا لفظ جو ہے سننے کے لیے ہے، کان لگا کر سننا، اس کے لیے سننے کے لیے ایک لفظ سمع بھی استعمال ہوتا ہے۔ سمع کے معنی ہے بغیر کوشش کے کوئی بھی بات سننا، جبکہ استماع کا معنی ہے کوشش لگا کے کسی بات کو بڑے غور سے اور دھیان سے سننا۔ یعنی سمع اور استماع میں فرق یہ ہے کہ سمع بغیر کوشش کے کچھ سننا، جبکہ استماع جو ہے یعنی کوشش کے ساتھ دھیان لگا کر کسی بات کو سننا۔ جیسے اگر آپ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو بہت سی آوازیں آپ کو باہر سے آ رہی ہوتی ہیں کہ اسٹوڈنٹس بول رہے ہیں، کئی باتیں کر رہے ہیں، بعض دفعہ پرندوں کی آوازیں آ رہی ہیں، بعض دفعہ ٹریفک کی آواز ہو رہی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ لیکچر کی طرف اگر آپ کا دھیان ہو، ٹیچر کے بولنے کی طرف دھیان ہو، تو باہر کی آوازیں جو ہیں کانوں میں تو پڑ رہی ہیں لیکن آپ ان میں یعنی فرق نہیں کر پاتے کہ کون کون سی آوازیں آ رہی ہیں، تو وہ ہے سمع۔ لیکن جو دھیان سے لیکچر آپ سن رہے ہیں وہ استماع ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو پریٹینڈ کرتے ہیں، یعنی یہ شو کرتے ہیں کہ بہت دھیان سے آپ کی بات سن رہے ہیں، بڑا کان لگا کر وہ سن رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم افانت تسمع الصم، صم جو ہے یہ جمع ہے اسمو کی، یعنی اس کا معنی ہے بہرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ بہروں کو سنائیں گے؟ کبھی کسی بہرے نے بھی کبھی سنا ہے؟ تو یہاں بہرے سے مراد یعنی عام جو بہرا ہے وہ مراد نہیں ہے، بلکہ سنتے، سوچتے، سمجھتے بھی جان بوجھ کر جو ہے وہ کسی بات کو نہ سمجھنا، اس سے یہاں اس سے مراد جو ہے یعنی وہ بہرے ہیں، یعنی
ان کے کان ہیں، اس کے باوجود یہ سنتے نہیں ہیں، دھیان نہیں لگاتے، اس پر غور و فکر کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر سوال کر رہے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی کہ ان میں سے ہر ایک ہدایت کا راستہ قبول کرے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ ضد اور عناد کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کا انکار کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا آپ ایسے بہرے جنہوں نے نہ سمجھنے کی قسم کھا رکھی ہے، کیا آپ ان کو قرآن سنائیں گے؟ تو یہاں پر ایک اور بات بھی ہمیں یعنی مد نظر رکھنی چاہیے کہ قرآن پاک جو ہے وہ عربوں کی طرف آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے تھے، بہت سے آ کر سنتے بھی تھے۔ ابو جہل آ کر چھپ چھپ کر جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا کرتا تھا، تو ان کا سننا کیا ان پر اثر کر گیا؟ تو قرآن کو صرف سن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ سننے کے ساتھ ساتھ اس کا سمجھنا بھی بہت ضروری ہے۔ یعنی صرف قرآن کی تلاوت کافی نہیں ہے، یعنی اگر آپ تلاوت لگا لیں، اگرچہ اس کا اجر ہے اور برکت ہے، لیکن اس کا اثر اس وقت ہوگا قرآن کا، یہ ہدایت انسان اس وقت پائے گا جب اس کو سمجھے گا بھی۔ یعنی صرف تلاوت کر لینا یا سن لینا ہی کافی نہیں ہے، اس کا قرآن کا سمجھنا بھی کسی ان مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یعنی کفار مکہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ آپ سے سنتے تو ہیں، استماع سے مراد یعنی دھیان سے سنتے ہیں، اور قرآن کو سننے کے باوجود یہ اس کو سمجھتے نہیں ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بہرے کہا ہے۔ تو پھر کیا ایک مسلمان قرآن کو سن کر جب اس کو سمجھے نا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، بے شک بہت ہی اس پر وجد طاری ہو اور بہت ہی غور سے سن رہا ہو، لیکن اگر اس کو ایک لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر ایسے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن کے جو بنیادی حقوق ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کا فہم جو ہے وہ حاصل کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ، یہ لوگ جو ہیں عقل ہی نہیں رکھتے، یہ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو، تو آپ ان بہروں کو کیا سنائیں گے؟ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے مَن يَنظُرُ، کچھ ایسے ہیں جو دیکھتے ہیں الیکا، آپ کی طرف، افانتا، تو کیا آپ تہدی، راہ دکھا سکتے ہیں، العمیٰ، اندھوں کو، ولو، اور اگرچہ کانو، وہ سب، لا یبصرون، نہ دیکھتے ہوں۔ یہاں پر پہلے سماعت کا ذکر کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اب یہاں پر بصارت کا ذکر ہے کہ ان میں سے یعنی تمام تو ایسے نہیں تھے کہ جو انکار کرتے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے لوگ اسلام قبول کر رہے تھے، جو آپ کے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں صحابیت کی جو ہے وہ اس مرتبے پر فائز کر رہا تھا، لیکن ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو آپ کو دیکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال ان کے درمیان گزارے، آپ کی عادات و اطوار سے وہ واقف تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، آپ کا جو ہے بہت عزت اور مقام اس معاشرے میں تھا۔ تمام باتیں دیکھنے کے باوجود یک لخت جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو آپ میں تمام برائیاں آ گئیں کہ ہر طرح کی برائی آپ سے منسوب کرنے لگے، کبھی آپ کو جادوگر نعوذ باللہ کہنے لگے، کبھی آپ پر طرح طرح کے الزامات لگانے لگے، اور ہر طرح کی دشمنی جو ہے وہ آپ سے اور آپ کے ساتھیوں سے روا رکھی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَنظُرُ، کچھ ایسے ہیں جو آپ کی طرف دیکھتے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا آپ ایسے اندھوں کو، یعنی حالانکہ وہ دیکھ رہے ہیں، تمام نشانیاں پوری ہو گئیں اور وہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن ایسا عظیم کلام جو ہے آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آ رہا ہے اور اس پر وہ خود حیرت کا اظہار کرتے تھے، تو تمام نشانیاں دیکھنے کے باوجود جان بوجھ کر یہ اندھے ہیں، یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، حقیقت کے جو ہے پردے کو جو ہے وہ فاش نہیں کرنا چاہتے، حقیقت کے پردے کے پیچھے جو ہے یہ دیکھنا ہی نہیں چاہتے، جان بوجھ کر یہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ، یہ کہ یہ سمجھ بوجھ ہی نہیں رکھتے، یہ نہ یہ سب دیکھتے ہیں۔ تو ان آیات سے، ان دو آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کے ظاہری طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے حس عطا کی ہے دیکھنے کی اور سننے کی، لیکن ایک اس کی روح کی حس ہے دیکھنے اور سننے کی۔ تو کفار مکہ یا پھر کوئی بھی انکار کرنے والا جو ہے وہ روح کی ان حصوں سے جو ہے وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، کہ ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ اسے دیکھتے نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن وہ
سنتے نہیں ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ چوپاؤں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، اولئک هم الغافلون، یہ اصل میں غافل ہیں۔ سورہ اعراف 179 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ان کے پاس سماعت بھی ہے، ان کے پاس بصارت بھی ہے، یعنی اللہ نے انہیں آنکھیں بھی عطا کیں جن سے یہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ دل کی آنکھوں سے نہیں دیکھتے۔ ان کے پاس کان ہیں، یہ سن سکتے ہیں، لیکن یہ دل کے کانوں سے نہیں سنتے، یعنی حق بات کو نہ دیکھنے کی ان کے اندر صلاحیت رہی ہے، نہ حق کو قبول کرنے کی ان کے اندر صلاحیت رہی ہے۔ اولئک کالانعام، جو یہ چوپاؤں کی طرح ہے، جس طرح چوپایا جو ہے ان کو بھی اللہ نے آنکھیں دی ہیں اور کان انہیں بھی دیے ہیں، لیکن ان کے اور ان کے دیکھنے میں فرق کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو جو ہے اس کو بھی سماعت اور بصارت کا جو ہے حصہ عطا کی ہے، تو یہ کفار جو ہیں اس اپنے حص کا استعمال نہیں کرتے، یہ حق بات کو نہ سننا چاہتے ہیں نہ حق بات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں جانوروں کی مانند قرار دیا ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ تو اس لیے لا یعقلون لا یبصرون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ نہ ان میں عقل ہے نہ یہ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ، لا یظلم، نہیں ظلم کرتا، الناس، لوگوں پر، شیئن، کچھ بھی، ولکن الناس، لیکن اکثر لوگ، انفسہم، اپنے نفسوں پر، یظلمون، ظلم کرتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں تقدیر کا عقیدہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھا کہ ہم حق قبول نہیں کریں گے، یا ہماری تقدیر میں ہی ایسا تھا کہ ہم نے اسی طرح ہی رہنا ہے، ہم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے، یا پھر ہم اگر نمازیں نہیں پڑھ رہے یا ہدایت سے دور ہیں یا ہم نے قرآن کا علم نہیں سیکھا تو یہ ہماری قسمت میں ہی ایسا لکھا تھا، یعنی ہر بات میں قسمت کو دوش دیتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کا رد کر رہے ہیں، اس سوچ کا، اس نظریے کا، اس عقیدے کا جو جبریہ کا عقیدہ ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یظلم الناس شیئا، اللہ کچھ بھی ظلم نہیں کرتا لوگوں پر، کچھ بھی، ولکن الناس انفسہم یظلمون، یہ لوگ خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں، خود جو ہے برے کام کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتے ہیں، شریعت کے احکامات کو ماننے میں سستی کرتے ہیں، خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں، تو پھر ان کے ساتھ جو ہے ان کو اس کا بدلہ انہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا ہے۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ، اور اس دن، یحشرہم، وہ انہیں اکٹھا کرے گا، کأن، گویا کہ، لم یلبثوا، وہ نہیں رہے وہ سب، الا، مگر، ساعتن، ایک گھڑی، من النہار، دن سے، یتعارفون، وہ سب پہچان لیں گے ایک دوسرے کو، بینہم، آپس میں، قد، تحقیق، خسرہ، خسارے میں رہے، الذین، وہ لوگ، کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا، بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما، اور نہیں، کانوا، وہ تھے، مہتدین، ہدایت یافتہ۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے منظر کو، قیامت کی گھڑی کو یاد کروا رہے ہیں کہ یہ جو ہر وقت انہوں نے انکار کی قسم کھا رکھی ہے اور ہر بات کا انکار ہی کرتے چلے آ رہے ہیں، تو اس دن پھر ان کا کیا حال ہوگا کہ جس دن اللہ ان سب کو جمع کرے گا۔ یعنی یہاں پر عقیدہ آخرت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں اور ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں کہ یہ جو ان کا عقیدہ ہے یا نظریہ ہے کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھنا ہے، تو یہ سب غلط ہے۔ تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوبارہ اٹھانا ہے، پھر ان کا کیا حال ہوگا جس دن یحشرہم، یعنی حشر کا معنی اکٹھا کرنا، یعنی اس دن کیا حال ہوگا جب ان سب کو اللہ اکٹھا کرے گا، کأن لم یلبثوا، اور وہ اس وقت انہیں ایسے لگے گا کہ جیسا کہ ہم کچھ رہے ہی نہ تھے دنیا میں، الا ساعہ، مگر ایک گھڑی، یعنی جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا جو دنیا میں رہتے ہوئے جو وقت گزرنے کا حساب ہوتا ہے وہ وقت وہاں پر تھم جاتا ہے۔ تو جب مرنے کے بعد انسان قبر میں رہے گا، عالم برزخ میں، جب وہاں سے اٹھیں گے تو اس وقت انہیں لگے گا جیسے کوئی ایک چند گھڑی وہ ٹھہرے تھے، تو قیامت کے دن وہ اسی طرح ہی انہیں محسوس ہوگا۔ ساعہ کا لفظ جو ہے انتہائی کم مدت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربوں کے ہاں، کہ ایک گھڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو جسے ہم ایک سیکنڈ کہتے ہیں۔ تو ساعہ کا لفظ جو ہے یعنی انہیں یہ لگے گا، اور یہاں پر ساعتم من النہار اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یعنی دن کی گھڑی،
تو رات کی گھڑی کا تو انسان کو ویسے بھی نہیں پتہ چلتا، کب سوئے اور کب اٹھے، کب گھڑی گزر گئی۔ دن کی گھڑی کا تو پھر بھی پتہ چلتا ہے، لیکن قیامت کے دن انہیں لگے گا کہ یہ جو ہے وہ گھڑی جو دن کی تھی وہ بھی ایسے گزر گئی اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اور یتعارفون بینہم، وہ ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ اور وہاں یعنی حدیث میں بھی آتا ہے کہ جب لوگ جو ہے مرنے کے بعد اٹھیں گے اور میدان حشر میں اکٹھے ہوں گے تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے عزیزوں کو وہاں پر جان رہے ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ وہاں پر حال کیا ہوگا، پہچاننے کے باوجود وہ کیا کریں گے، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، یعنی اپنے جتنے بھی پیارے ہیں جن کے لیے دنیا جو ہے انسان کماتا ہے اور کوشش کرتا ہے اور انہی کے لیے سب کچھ لٹانے کی کوشش کرتا ہے، اس کے ماں باپ، بہن بھائی، بیوی، بچے، ان تمام رشتوں سے وہاں بھاگنے کی کوشش کرے گا اور وہ چاہے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو میرے بدلے میں جہنم میں بے شک پھینک دے اور دنیا کا تمام مال و متاع بھی مجھ سے لے لے اور اس کے بدلے میں میری نجات ہو جائے، تو ایسا ممکن نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد خسر الذین، تحقیق نقصان میں ہوئے یہ لوگ، خسارے میں رہے، الذین وہ لوگ کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بلقاء اللہ، اللہ کی ملاقات کو، وما کانوا مہتدین، یہ ہدایت پر آنے والے ہی نہیں تھے۔ تو اسی لیے جو ہے انہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا اور اسی طرح ہی یہ کرتے رہے، تو ان کو جو ہے وہ ہدایت کا راستہ نہ ملا۔ اور قیامت کے دن جب آنکھ کھلے گی، یعنی اس دنیا میں آنکھ بند ہوئی اور جو ہے جب اگلی دنیا میں آنکھ کھلے گی تو اس وقت ان کے سامنے جو ہے ہر چیز واضح ہو جائے گی، پھر انہیں پتہ چلے گا کہ یہ دنیا میں کیا کیا کرتے رہے، تو اس وقت پھر افسوس کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آگے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا، اور اگر نُرِيَنَّكَ، واقعی ہم دکھا دیں آپ کو، بعض الذی، کچھ حصہ جس کا، نعیدہم، ہم وعدہ کرتے ہیں ان سے، او یا نتوفینک، ہم فوت کریں آپ کو، فالینا، تو ہماری طرف ہی، مرجعہم، ان کا لوٹنا ہے، ثم اللہ، پھر اللہ، شہید، گواہ ہے، علی، پر، ما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بہت سے جو ہے وہ پیشین گوئیاں کیں، بہت سے وعدے جو ہیں وہ کیے مسلمانوں کی کامیابی اور کامرانی کے، دنیا میں فتوحات دینے کے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں کہ اے نبی، اگر ان میں سے کچھ آپ کو ہم دکھا دیں، کچھ فتوحات دکھا دیں، کچھ کامیابیاں آپ کو دکھا دیں دنیاوی لحاظ سے، اور جو ہے جن کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا، یا آپ کو ہم فوت کر لیں یا آپ کی وفات ہو جائے، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، دونوں صورتوں میں انہوں نے ہماری طرف ہی لوٹنا ہے۔ یعنی دنیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی فتوحات اللہ نے عطا کی، سب سے بڑھ کر جو ہے وہ پورے عرب کا مرکز یعنی فتح مکہ کے موقع پر بیت اللہ جو ہے، پورا عرب جو ہے آپ کی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کر دیا تھا اور اس پر مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو یعنی بہت سی فتوحات آپ کی زندگی میں ہی آپ کو حاصل ہوئیں، اور کچھ جو ہے وہ خلفائے راشدہ کے دور میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتوحات عطا کیں اور اسلام کا غلبہ عطا کیا، بڑی بڑی اس وقت کی جو سپر پاورز تھیں مسلمانوں کو ان پر غلبہ عطا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو دکھا دیں ان میں سے بعض جو وعدے ہم نے آپ سے کیے ہیں، یا ہم آپ کو فوت کر لیں، یعنی اس آیت میں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی طرف، کہ اگر ہم آپ کو اٹھا لیں، آپ کو ہم فوت کر لیں، فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ، دونوں صورتوں میں انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ کہ انہیں بھی ہماری طرف ہی لوٹنا ہے، ثم اللہ، پھر اللہ، شہید، شہید کا معنی ہے شاہد یعنی گواہ، تو اللہ گواہ ہے علی ما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں، یعنی جو یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، نبی کا تمسخر اڑاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، قرآن کا انکار کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں، اور جو ہے جس طرح جو ہے وہ اپنے یہ مشرکانہ اعمال اختیار کیے ہوئے ہیں، تو یہ ان تمام باتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خبر دے دے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ، اور ہر ایک امت کے لیے، رسول رسول ہے، فَإِذَا، پس جب آ گیا، رسولہم ان کا رسول، قضیہ تو فیصلہ کر دیا گیا، بینہم ان کے درمیان، بالقسط انصاف کے ساتھ، وہم اور نہیں وہ، لا یظلمون ظلم کیے جاتے۔
اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لیے، ہر علاقے کے لیے جو ہے ایک رسول مقرر کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یعنی ہر قوم کے لیے ہم نے ہادی مقرر کیے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، کہ ہر امت کے لیے ہم نے رسول جو ہے وہ مقرر کیے اور انہیں مبعوث فرمایا۔ تو بہت سے رسولوں کے یعنی سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے۔ قرآن پاک میں 25 انبیاء کا تذکرہ ہے ان کے ناموں کے ساتھ، کچھ کے احوال بیان کیے، کچھ کے زیادہ تفصیل سے بیان کیے، کچھ کا صرف نام ہی لیا گیا ہے۔ تو باقی جو ہے یعنی ہم یہ جانتے ہیں کہ 1,24,000 کے قریب جو ہے انبیاء اور رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف ادوار میں مبعوث فرمائے۔ آدم علیہ السلام ان میں پہلے نبی تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ تو ان میں سے 313 رسول بھیجے۔ رسول وہ ہوتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی شریعت نازل ہوتی ہے، جبکہ نبی جو ہے وہ پہلی شریعت کو ہی لوگوں کو یاد دہانی کے لیے آتا ہے۔ اس آیت سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی قوم یا امت کو لاوارث نہیں چھوڑا۔ کوئی ایسی قوم دنیا سے نہیں گزری جس پر کوئی ہادی نہ آیا ہو، جن کو کوئی اللہ کا پیغام دینے والا نہ آیا ہو۔ افریقنز ہیں، امریکنز ہیں، ایشیا کے لوگ ہیں، عرب ہیں، ہر خطے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء بھیجے، لیکن قرآن پاک میں ان کا ذکر کیا ہے۔ چونکہ قرآن عربوں کی طرف آیا ہے، چنانچہ عربوں کے ارد گرد جو قومیں بستی تھیں ان پر جو انبیاء آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، چونکہ وہ عرب ان کو جانتے تھے، ان قوموں کے ان کے ناموں سے واقف تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان انبیاء کا جو ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں کیا ہے۔ جو دور تھے ظاہر ہے وہ ان کو جانتے نہیں تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا اور ان انبیاء کا ذکر کیا جو عرب کے ارد گرد رہتے تھے۔ تو لیکن اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر قوم کی طرف جو ہے اللہ نے رسول بھیجے۔ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ، جب ان پر کوئی رسول آ جاتا تھا اللہ کا پیغام لے کر، تو اس کے بعد پھر جو ہے حجت تمام ہو جاتی ہے، کیونکہ جب رسول آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے جو ہے حجت تمام ہو جاتی ہے، ہدایت کا پیغام پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ قوم جب اس کا انکار کر دیتی ہے تو پھر ان پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی قوموں پر عذاب بھی اتارے، بہت سی قوموں نے ان انبیاء کی تکذیب کی، ان کو اس پر سزائیں بھی دی گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر ان کے درمیان جو ہے وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا گیا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا گیا۔ یعنی اگر انہوں نے خود اپنی جانوں پر زیادتی کی اور ظلم کیا، اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کی تکذیب کی، انہیں جھٹلایا، بعض قوموں نے یعنی انبیاء کو قتل بھی کیا، تو ان کے جرم کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی سزائیں دیں، اور بعض کے کو جو ہے وہ آخرت میں سزا دی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، وہ سب کہتے ہیں متى، کب ہوگا، هذا الوعد، یہ وعدہ، ان کنتم، اگر ہو تم، صادقین، سچے۔ یعنی یہ کفار مکہ کا سوال اللہ تعالیٰ یہاں پر نقل کر رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اکثر یہ پوچھتے تھے کہ آپ کہتے ہو قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، تمہارا حساب ہوگا، کب آئے گی وہ قیامت؟ یعنی یہ سورہ نبا میں بھی اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں کہ اما یتساءلون، یعنی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں۔ تو یہاں پر بھی یعنی ان کا سوال اللہ تعالیٰ نقل کر رہے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو وعدہ تم وعدے کا کہتے ہو، وہ وعدہ کب آئے گا؟ اگر تم سچے ہو تو وہ لے آؤ۔ یہ خود اتنے یعنی بدبخت تھے، یہ کہتے تھے، یعنی ان کے بڑے بڑے جو اکابر وہ باہر نکل کے کہتے تھے کہ اللہ اگر یہ نبی یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم پر پھر کوئی عذاب لے آئے، یا پتھروں کی بارش کر دے، یا ہمارے اوپر کوئی عذاب آ جائے۔ تو اس طرح کے مطالبے، اس طرح کے یعنی ابو جہل تو یہاں تک کہا کرتا تھا کہ اگر یہ سچا نبی ہے تو پھر ہماری ہلاکت ہو جائے، تو بجائے اس کے کہ سچا نبی ہے تو ہم اس کو حق کو قبول کر لیں، اپنے لیے بد دعا کرتے تھے۔ تو یہاں پر بھی یعنی اللہ تعالیٰ یہ نقل کر رہے ہیں ان کا سوال کہ وہ کہتے تھے کہ وہ کب آئے گا وہ وعدہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اس طرح کے جاہلانہ سوالوں پر بجائے اس کے کہ ان کو یعنی تسلی دی جاتی، انہیں کہا جاتا کہ فلاں فلاں وقت جو ہے یہ وعدہ پورا ہوگا، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا ہی نہیں مناسب کہ ان کو جو ہے اس بات کا اس طرح کوئی جواب دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ کہہ دیں قل لا املک، میں نہیں اختیار رکھتا، لنفسی، اپنے نفس کے لیے، ضرًا، کسی بھی نقصان کا، ولا نفعًا، نہ کسی بھی نفع کا، الا مگر ما شاء اللہ، جو اللہ چاہے۔ لکل امت اجل، ہر امت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔
اذا جاء جب آ جاتا ہے اجلہم ان کا وقت مقرر فلا یستأخرون پھر نہ وہ پیچھے رہ سکتے ہیں ساعتاً ایک گھڑی ولا یستقدمون اور نہ وہ اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ بتا دیں کہ میرا اختیار کیا ہے۔ میرا اختیار تو میری اپنی جان پر بھی نہیں ہے، میں تو اپنی جان کے نفع و نقصان کا بھی اختیار نہیں رکھتا۔ ہر طرح کے نفع و نقصان کا اختیار صرف اور صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیں کیسے تم بے وقوف ہو، تم مجھے کہتے ہو کہ کب وہ قیامت میں لے آؤں یا وہ وعدہ کب آئے گا، مجھے تو خود اس قیامت کا نہیں پتہ۔ حدیث جبرائیل میں بھی حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 4 سوالات کیے تھے اور آخری سوال یہی پوچھا تھا متى الساعة، قیامت کب قائم ہوگی، تو آپ نے کہا کہ سوال کرنے والے سے زیادہ جو ہے جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ نہیں جانتا۔ تو قیامت کا علم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میں تو اپنی جان کا بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اگر میں مالک ہوتا تو میں اتنی تکلیفیں دنیا میں کیوں برداشت کرتا، یا جو ہے وہ اتنی اذیتیں آپ نے سہیں، دشمنوں کی طرف سے اس قدر مصائب کا سامنا کرنا پڑا، تو کون شخص چاہتا ہے کہ اس کے لیے اتنی مشکلات آئیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ انہیں کہہ دیں کہ میں تو اپنے نفس پر بھی کسی بھی طرح کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، مگر جتنا اللہ دے یعنی نبی کے پاس بھی اتنا ہی اختیار ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں، نبی کے پاس بھی اتنا علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ امام شوکانی اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سخت تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ ہر مشکل سے نکال سکتے ہیں یا مشکل میں انہیں پکارتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مشرکین مکہ کو یہ جواب دلوا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ میں تو اپنے نفس کا بھی مالک نہیں ہوں، میں اپنے نفس کے نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو میں تمہیں کیا جواب دوں۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہاں البتہ جو تمہارا سوال ہے کہ قیامت قائم کب ہوگی، تو اجل یعنی موت کا وقت تو ہر ایک کے لیے مقرر ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کل من علیہا فان، جو کوئی بھی اس زمین پہ ہے ہر ذی روح نے فنا ہونا ہے، تو وہ وقت تو آ جائے گا، جیسے جیسے جس کا جو وقت مقرر ہے وہ اپنے وقت مقرر پر اس دنیا سے جائے گا، پھر اس کے بعد اس کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، جس طرح اشخاص کی اموات ہوتی ہیں اسی طرح قوموں کی بھی موت ہوتی ہے۔ ایک قوم جو ہے اگر جب ظلم اور زیادتی میں حد سے بڑھ جاتی ہے اور نافرمانی میں حد سے بڑھ جاتی ہے، اور تو اس وقت پھر اس امت کا جو ہے موت کا وقت شروع ہو جاتا ہے، یعنی دنیا اس کا نام لینا چھوڑ دیتی ہے، دنیا سے وہ ناپید ہو جاتی ہے۔ تو تمہیں اس بات کی فکر کیوں ہے؟ اگر تم اسی روش پر چلتے رہے تو بہت سی قومیں تم سے پہلے گزری، قوم عاد، قوم سمود، بڑے بڑے طاقتور لوگ، فرعون کی قوم، بڑے بڑے جبار اور قہار اس دنیا میں آئے، اور آج ان کا جو ہے وہ نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے، ان کے وہ آثار بھی اللہ نے مٹا دیے۔ تو تمہیں کس بات کی فکر ہو رہی ہے؟ اذا جاء اجلہم، جب ان قوموں کے بھی اس سے پہلے جو امتیں آئیں ان کا بھی جب وعدہ آ گیا، فلا یستاخرون ساعۃ، تو پھر ایک گھڑی، ساعہ کا لفظ پھر آیا ہے کہ پھر جو ہے ایک ساعہ بھی کم نہیں ہوگا، ایک گھڑی بھی کم نہیں ہوگی، جس کا جو وقت مقرر ہے اس وقت سے جو ہے ایک لمحہ بھی نہ آگے ہوگا، نہ وہ آگے سرک سکیں گے نہ وہ پیچھے ہو سکیں گے۔ تو اسی طرح ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے۔ اس آیت سے یہ بھی یعنی 2 اہم عقیدے پتہ چل رہے ہیں، ایک یہ کہ نبی کے پاس بھی اتنا ہی اختیار ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا کرتے ہیں، اس سے زیادہ کہ وہ مالک نہیں ہیں۔ دوسرا عقیدہ یہ پتہ چل رہا ہے کہ ہر شخص کے لیے موت کا وقت مقرر ہے، اور اس کی موت اسی وقت آنی ہے جو اللہ نے اس کے لیے وقت مقرر کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب یعنی بچہ بھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو جب فرشتہ اس کے اندر روح پھونکتا ہے تو اسی وقت اس کی 4 باتیں لکھ لی جاتی ہیں، اس میں ایک جو ہے اس کی موت کا وقت بھی مقرر کر لیا جاتا ہے، تو اس سے ایک لمحہ بھی نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر یہ 2 باتیں جو ہیں اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا رہے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیں، ارأیتم، کیا تم نے دیکھا، ان آتاکم، اگر آئے تمہارے پاس، عذابہ، اس کا عذاب یعنی اللہ کا عذاب، بیاتن، رات کے وقت، او نہارن، یا دن کے وقت، ماذا، تو پھر کیا چیز ہے، یستعجلو، جس کو تم جلدی طلب کر رہے ہو، منہ، اس سے، المجرمون، سب مجرم لوگ۔
تو اے مجرموں کیا حال ہے تمہاری عقل کو یعنی ماتم کرنے کو دل کرتا ہے، کیسا یعنی اللہ تعالیٰ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ تمہیں کس چیز کی جلدی ہے۔ تو پھر وہ جب اگر عذاب آ گیا یعنی رات کے وقت یا دن کے وقت، کسی بھی وقت اللہ کی پکڑ آ سکتی، کسی بھی وقت اللہ چاہے تو زمین کو ہلا دے، تمہیں ملیا میٹ کر دے، کسی بھی وقت چاہے تو وہ تیز ہوا چلائے اور تمہاری ہر چیز اڑا کے رکھ دے، کسی بھی وقت وہ چاہے تو وہ پانی کو تمہارا کا رخ تمہاری طرف کر دے اور تم سب کو غرق کر دے۔ اللہ کے آگے تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جس وقت جس کو چاہے وہ برباد کرنے پر قادر ہے، وہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے۔ تو تم کیوں خود بخود جو ہے وہ اپنے لیے موت مانگ رہے ہو اور خود تم انکار کر رہے ہو اور اپنے لیے ظلم کا راستہ اختیار کر رہے ہو؟ تو اس پر ماذا یستعجل یعنی کیوں تم جلدی کر رہے ہو، اس میں ایک تعجب کا اظہار بھی ہے۔ دوسرا یعنی یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ تم جس میں جلدی کر رہے ہو تو اس وقت مجرم جو ہے وہ کہیں گے کہ یہ وہ چیز تھی جس کو ہم مانگ رہے تھے تو وہ آج ہمیں یعنی وہ مل گیا، یا جس میں تم جلدی کر رہے تھے۔ تو ایک تعجب کا اظہار بھی ہے اور جتایا بھی جا رہا ہے کہ تم جس کو مانگتے تھے وہ عذاب اللہ کا آ چکا ہے۔ تو گویا ان آیات میں مشرکین مکہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ مخاصمہ کر رہے ہیں، ان کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مکالمہ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں پریشان نہ ہوں، یہ جو اندھے اور بہرے ہیں کبھی کو وہ سن سکتے ہیں یا وہ دیکھ سکتے ہیں، ان کے دلوں پر مہرے ہیں، یہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانور ہیں ان سے بھی بدتر ہیں، انہوں نے سمجھنا ہی نہیں ہے، قیامت کے دن قیامت قائم ہوگی تو ہر چیز کا ان کو جو ہے وہ بات عیاں ہو جائے گی، وہاں ہر سب حق اور باطل کا جو ہے وہ جب یعنی فرق واضح ہو جائے گا تو اس وقت انہیں پتہ چل جائے گا کہ کیا ان کے ساتھ جو ہے انجام ہونے والا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان نہ ہوں۔ تو چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، عقیدہ توحید، تقدیر کا عقیدہ، پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان قوموں کے حال اور ان کے جوابات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات میں دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔